اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ صبر اور شکر کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 6 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، جس میں پہلے 5 ایپیسوڈ بس وہ دونوں صبر اور شکر، اس میں دونوں کا بیان تھا۔ تو چھٹا ایپیسوڈ صرف شکر کے اوپر بیان تھا، شکر کی، جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا بیان کیا۔ تو آج ایپیسوڈ 7 ہوگا، اس میں بھی صرف شکر کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ شکر کیا ہے، شکر کی اہمیت، یہ تو پہلے بیان میں ہو چکا ہے، اس کی تمہید۔ تو ایپیسوڈ 6 جو ہے یا ایپیسوڈ 1، دونوں میں اس کی تمہید میں بتا دیا تھا کہ شکر کیا ہے، صبر کیا ہے، دونوں کی کیا اہمیت ہے۔ تو آج یہ جو اس ایپیسوڈ میں سورہ یوسف کی آیت 38 جو ہے، تو اس کے تعلق سے، اس کے ریفرنس سے بیان ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول، اور ان کے متعلق بیان جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک صورت ہے جس میں صرف یوسف علیہ السلام کا ہی تقریباً ساری صورت میں بیان ہے، اور اس میں وہ معروف واقعہ بھی جو عزیز جو مصر کے بادشاہ کا وزیر تھا یا وزیر اعظم تھا، تو اس کی بیوی جس کا نام زلیخا بیان کیا جاتا ہے، تو اس نے یوسف علیہ السلام پہ جو ہے نا بہتان باندھا تھا۔ تو اس بہتان کے وجہ سے یوسف علیہ السلام کو سزا کے طور پر شاہی محل میں جو ہے وہ قید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ اس کے بعد کی یہ آیت ہے کہ قید میں کیا ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے دین پر جو ہوتے ہیں اور ایمان پہ مضبوط اور توحید پہ قائم رہتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم رہتا ہے، اور یہ بچ جاتے ہیں، یہ شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ مگر جو ایسے نہیں ہوتے تو وہ ان میں بہت اکثر ناشکرے ہوتے ہیں۔ بہرحال اکثر ناشکرے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ یہ جو کہ پہلے اس سے کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں تو وہ تو شکر کرتے ہیں۔ تو یہی نتیجہ، یا یہ بھی ایک نتیجہ اس سے نکلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کا ان کے فضل رہتا ہے۔ فضل رہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ شکر بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ شکر کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب شکر کی کتنی اہمیت ہے کہ شکر نافرمانیوں سے بھی بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے شکر کرنا۔ تو ناشکری جو ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور کرنے کی ہے اس میں بات۔ اور یہ جو آیت ہے، میں وہ آیت جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ یہ ہے آیت 38۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں یوسف علیہ السلام اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کے دین پر میں قائم ہوں۔ یہ وہ ان کے ساتھ 2 قیدی تھے یا اور قیدی تھے، تو یہ ان کو بتا رہے ہیں، یہ جو ہے نا کہ اپنا بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، اور وہ جو قیدی تھے ان کو بھی ہدایت کا وسیلہ ذریعہ بنے یہ۔ تو فرمایا کہ میں
اپنے باپ دادوں اور جن کا ذکر کیا جو پیغمبری تھے تو ان کے دین پر قائم ہوں، اس لیے ہرگز یہ جو ہے میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں یا ہمارا خاندان جو ان کے اولاد ہیں یہ ان پیغمبروں کی، تو ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں۔ ہم پر یعنی یوسف علیہ السلام اور جو ان پیغمبروں کی اولاد ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ ناشکری ہیں، وہ شکر نہیں کرتے۔ تو ان میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جن کو فضل کیا ہے ان میں بھی ناشکرے ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ بہتر مفہوم یہی لگتا ہے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو، کرم ہو، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو شکر کی توفیق دے دیتا ہے۔ مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں، یہ بتایا کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں، مگر ناشکری کرنے والے بہت زیادہ ہیں، یعنی نافرمانی کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کا بالکل جو میں بتا تو دیا ترجمہ، ویسے دوبارہ جو ترجمہ ہے ٹیکسٹ میں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ اس کا تو ترجمہ ہو گیا، یہ 38 کا ایک سے 7 اس سے پہلے آنے والی آیت ہے 37، جس میں کچھ تسلسل بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے وہی جو میں نے بتایا کہ 2 قیدی تھے تو ان کے ساتھ بات چیت، تو یہ 37 جو آیت ہے اس میں ان کے ساتھ بات چیت کا جو وہ ذکر ہے وہ ہے جو اس کانٹیکسٹ میں زیادہ مفہوم کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو اس کا صرف میں ترجمہ بتا دیتا ہوں آیت 37 کا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کو کہا کہ جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی دولت ہے یا اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہے۔ یہ پوری تفصیل تو نہیں یہاں اس واقعے کی بیان ہو سکتی، مگر یہ جو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ میں بہت جلد، یعنی تمہارا اگر کھانا آنے والا ہے یا دوپہر کا یا شام کا، تو میں اس کے آنے سے پہلے بھی تم دونوں مجھے جو خواب سنا رہے ہو اپنی اپنی الگ الگ، اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اس کی کیا تعبیر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے میں تم دونوں کی خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ اور پھر وہ بتائی بھی دونوں کو الگ الگ، وہ موقع نہیں، آپ سن سکتے ہیں سورہ یوسف کی جو ہے کیا ابھی نہیں، ویسے وہ اپلوڈ ہوئی، جب اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ جلدی یہ میری تفسیر، تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا کہیں اور بھی آپ جو ہے نا سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یا قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے ہیں سورہ یوسف میں۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو یہ جو مشرک تھے یا توحید کو نہ ماننے والے تھے، تو ہم نے تو ان کا مذہب چھوڑ دیا۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اور میرے باپ دادوں نے، تو ہم تو اللہ تعالیٰ ایک جو ہے اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم آخرت کے بھی منکر نہیں، جبکہ وہ پہلے جو لوگ تھے وہ آخرت کے منکر تھے۔ تو یہ جو تھا جیل میں یوسف علیہ السلام، آج اس کی تھوڑی سی میں نے جو بتا تو دیا، پھر دوبارہ یہ میں دہرا دیتا ہوں کہ کیا اس کا مفہوم تھا اس آیت کا یا دونوں آیتوں کا۔ جیل میں یوسف علیہ السلام نے 2 قیدی جو شاہی محل کے ملازم تھے کہ خوابوں کی تعبیر ان کو سنائی اور دعوت توحید بھی دی ان کو فرمایا کہ میں تو اپنے باپ دادوں کے دین پر ہوں جو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، میں تو انہی کی تابعداری کرتا ہوں، اور یہ مجھ پر اور ان سب پر اللہ کا فضل ہے، خاص فضل ہے جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں، لیکن اکثر لوگ تو ناشکری ہی کرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ان پہ فضل کرتا ہے پھر بھی ناشکری کرتے ہیں، یا وہ جو خاص اللہ کے دین پہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو شکر کی توفیق دیتا ہے؟ اس کے علاوہ بہت ایسے ہیں جو ناشکری ہی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور دین کے احکام پہ چلنا، یہ اللہ تعالیٰ پہ توفیق دے دیتا ہے۔ ان کو شکر کرنے کی بھی شکر کرتے ہیں، وہ ان میں بہت کم ہوں گے جو ناشکری کریں گے، زیادہ شکر ہی کریں گے اس میں۔ تو میں اللہ کی اس زبردست نعمت کی جو اللہ نے ان پر رسول بھیج کر عطا فرمائی، جو میرے باپ اور دادوں کو رسول بھیجا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت تھی۔ رسولوں کو بھیجنا اور رسولوں کی دعوت کا کہا جا رہا ہے
کہ یہ کتنی نعمت ہے اور اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی ہمارے لیے یہ ہے تاکید کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ وہ نعمت تھے. یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑی نعمت تھے رسول ہمارے لیے. تو اس ایسے ہی ہمارے لیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. یہ آخری کنکلوژن یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ہمارے لیے نعمت ہے اور قرآن کتنی بڑی نعمت ہے جو وہ لے کے آئے اور اس پہ عمل کرنا، ان کی سنت پہ عمل کرنا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور ان کی تابعداری کرنا ان کے احکام کی اور شکر بجا لانا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت دی، ہمیں مسلمان بنایا، اسلام پہ قائم رکھا اور ایمان پہ قائم رکھا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے تو کم ہے. تو یہ اس کا خلاصہ ہوا ان کا آیات کا. اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو شکر کرنے کی توفیق اور شکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. مبشر محمود شاہ.